دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند پر آج تک کتنے لوگوں نے چہل قدمی کی، اور وہ کون سے ممالک کے تھے، اور وہ کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ اعزاز اپنے نام کیا؟ چاند بھیڑیے کی کہانی میں کتنی سچائی ہے، اور وہ معجزہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی کیا، اور آج 1400 سال بعد انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا۔ السلام علیکم دوستو، میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈزگرافی۔ دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیں۔ دوستو، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اب تک کون سے خلاء نور چاند کی سطح پر چہل قدمی کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں؟ نیل آرمسٹرانگ کا نام تو آپ میں سے سبھی جانتے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ایزا بیلڈرن کے نام کو سے بھی واقف ہوں گے، جو اس سفر میں نیل آرمسٹرانگ کے ساتھ تھا۔ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ اب تک 12 افراد نے چاند پر قدم رکھا۔ وہ کون کون سے لوگ تھے اور کون کون سے ممالک سے تھے، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ دوستو، 1969 سے لے کے آج تک 12 امریکی خلا بازوں نے چاند پر قدم رکھا، جن میں سے پہلا انسان نیل آرمسٹرانگ تھا۔ اپولو 11 مشن 12 جولائی 1969 کو نیل آرمسٹرانگ اور بزا ایلڈرن نے چاند کی سطح پر قدم رکھ کر انسانی تاریخ میں نئے باب کا آغاز کیا۔ نیل آرمسٹرانگ نے پہلے چاند کی سطح پر قدم رکھا۔ چند لمحے بعد بز ایلڈرن نے بھی اس کا ہمراکاب کیا۔ دونوں نے 21 گھنٹے 36 منٹ اور 11 سیکنڈ چاند پر گزارے، وہاں سے کچھ پتھر اکٹھے کیے، امریکہ کا جھنڈا لہرایا اور ایک ریٹرو ریفلیکٹر نصب کیا، جسے چاند اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ناپنا ممکن ہوا۔ ریٹرو ریفلیکٹر یہ وہ آلہ ہے جس سے چاند اور زمین کے درمیان آج بھی فاصلہ ناپا جا رہا ہے۔ دوستو، نمبر 2 پر اس کے بعد پیٹ کونراڈ اور ایلن بین 14 نومبر 1969 کو اپولو 12 مشن پر چاند کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے 19 اور 20 نومبر 2 دن چاند پر گزارے۔ اپولو 13 مشن پر جانے والوں میں سے کوئی بھی چاند پر نہیں اتر سکا، کیونکہ خلائی جہاز کے زمین سے روانہ ہونے کے بعد 2 دن جہاز میں موجود آکسیجن ٹینک پھٹ گیا۔ اس کے بعد 31 جنوری 1971 کو ایلن شیفرڈ اور ایڈگر مشیل اپولو 14 مشن پر روانہ ہوئے اور 15 فروری کو چاند کی سطح پر قدم رکھا۔ دوستو، شیفرڈ دنیا کی تاریخ کا وہ پہلا انسان تھا جس نے چاند پر گولف کھیلی۔ مشن اپولو 15 کے لیے چاند پر جانے والے ڈیوڈ اسکاٹ اور جیمز اروان 31 جولائی 1971 کو چاند کی سطح پر قدم رکھتے ہیں اور 2 اگست یعنی 3 دن تک چاند پر رہتے ہیں۔ چاند پر پہلے جانے والے تمام مشن ہموار زمین پر اترتے تھے، لیکن اپولو 15 2 پہاڑوں کے درمیان اترا۔ اس دوران دونوں خلابازوں نے متعدد تجربات کیے اور چاند کی سطح کو 70 کلو گرام نمونے کے پتھر اور مٹی اکٹھی کی، جو اپنے ساتھ زمین پر لائے۔ دوستو، اس کے بعد اپولو 16 مشن پر چاند پر جانے والے روہن ینگ اور چارلس اسٹوک تھے۔ 21 اپریل 1972 سے 23 اپریل 3 دن تک چاند پر رہے۔ انہوں نے چاند پر 7 سے لے کر 26 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کیا، اور چاند کی سطح پر قدم رکھنے والے آخری خلاباز یورجن کینن اور ہیریسن اسمتھ تھے۔ وہ 17ویں اپولو مشن پر 11 دسمبر 1972 کو چاند کی سطح پر اترے اور وہاں 3 دن تک رہے۔ انہوں نے چاند کی سطح سے نمونے اکٹھے کیے اور کئی سائنسی آلات نصب کیے۔ یوجین اور ہیریسن 19 دسمبر کو زمین پر واپس آئے۔ 1972 کے بعد آج تک کوئی بھی شخص چاند پر نہیں جا سکا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاند سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ، تاریخ اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، آئیے آپ بھی جانیے۔ دوستو، کفار مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ کر کے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے ہیں، کیا چاہتے ہو؟ اس پر کفار مکہ نے اس کام کو ناممکن سمجھتے ہوئے کہا کہ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ اس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس پر تمام کفار حیران رہ گئے۔ اس واقعے کے متعلق کئی احادیث موجود ہیں، اور قرآن پاک میں سورہ قمر کی آیت 1 میں اس کے متعلق بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اور سائنس میں بھی اس کے متعلق شواہد موجود ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا بادشاہ گزرا جس کا نام چکرورتی فارمس تھا۔
جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معجزہ دکھایا اس وقت اس بادشاہ کی یہاں حکومت تھی۔ اس نے خود چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ رپورٹ کے مطابق کویتی فارمیس کے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھنے کا واقعہ ہندوستان کی تاریخ پر مبنی ایک کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتاب انڈیا کے آفس لائبریری لندن میں آج بھی موجود ہے، اور اس کتاب کا حوالہ معروف مصنف ایم حمید اللہ نے اپنی کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیا ہے۔ حمید اللہ نے اس کتاب میں سے یہ واقعہ کچھ یوں نقل کیا ہے۔ بھارت کا جنوبی مغربی ساحلی علاقہ میں یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ بادشاہ چکرویتی نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب اس حیران کن واقعے پر اس نے تحقیق کی تو دیگر مذاہب کی مقدس کتاب میں یہ پیشن گوئی سامنے آئی کہ مکہ مکرمہ میں ایک نبی آئے گا جو چاند کے 2 ٹکڑے کرے گا۔ یہ پیش گوئی سننے کے بعد چکرویتی نے اپنے بیٹے کو سلطنت کا ولی بنا دیا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مکہ مکرمہ سفر پر روانہ ہوا، اور وہاں پہنچ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکرویتی کے واپس بھارت جانے کی ہدایت کی، تاہم وہ واپسی کے سفر میں ظفر نامی بندرگاہ کے قریب انتقال کر گیا۔ لندن لائبریری میں پڑھی اس ہندوستانی تاریخ پر مبنی کتاب میں راجہ چکرویتی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے وقت کے متعلق بھی کئی واقعات درج ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث کی کتب میں بھی راجہ چکرویتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بارے میں شواہد موجود ہیں۔ حکیم کی کتاب مستدرک میں ابو سید قدری سے روایت ہے کہ پھر ہندوستان کے بادشاہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچار کی ایک بوتل تحفے میں پیش کی جس میں سرکہ شامل تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں تقسیم کر دیا۔ مجھے بھی یہ اچار ملا اور میں نے کھایا۔ جنوری کے پورے چاند کو وولف آف مون کیوں کہا جاتا ہے؟ وولف مون جو جنوری میں ہوتا ہے سال کا پہلا پورا چاند ہے۔ یہ چاند جمعرات 25 جنوری کو ہوگا۔ اس پورے چاند کے گرد ٹھنڈی راتیں ایک طویل عرصے سے روحانی رابطوں کے لیے اہم رہی ہیں۔ ماضی میں لوگوں کا خیال تھا کہ روشن چاند اور سردیوں کے جنگل میں بھیڑیوں کی آوازوں کے درمیان کوئی تعلق ہے۔ جنوری میں روشن پورا چاند اور بھیڑیوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے لوگ اسے وولف مون کہنے لگے۔ دوستو، سائنس کے مطابق وولف مون آپ کو ان لوگوں کے قریب ہونے کا احساس دلاتا ہے جن کی آپ پرواہ کرتے ہیں، گرم مشروب کے ساتھ آگ کی طرف لپکتے ہیں، ان میں گپ شپ کرتے ہیں یا پیار کرتے ہیں۔ متبادل کے طور پر یہ آپ کو تنہا محسوس کر سکتا ہے اور یہ جانچ سکتا ہے کہ آپ خود کو کتنی اچھی طرح جانتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ یہ پورا چاند یا تو دوسروں کے ساتھ آرام دہ قربت پیدا کر سکتا ہے یا آپ کی صورتحال کے لحاظ سے ذاتی خود کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ پیک جانور ہونے کے ناطے بھیڑیے ہمیں مضبوط خاندانی بندھن اور وفاداری کے بارے میں سکھاتے ہیں۔ سخت سردیوں میں محفوظ رہنے کے لیے وہ کسی طرح فرقہ وارانہ اڈوں میں جمع ہوتے ہیں۔ سخت سردی میں محفوظ رہنے کے لیے وہ کس طرح فرقہ وار اڈوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اسی طرح وولف مون ہمیں حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ یا تو اپنے پیاروں سے دوبارہ رابطہ کریں یا خود کی دیکھ بھال کے طریقوں کے ذریعے اپنے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کریں۔ دوستو، اس بات میں کوئی سچائی نہیں کہ چاند کو دیکھ کر بھیڑیا شور مچاتا ہے۔ اس بات میں کوئی سچائی نہیں دوستو، ماہرین نے بھیڑیوں اور چاند کے درمیان کوئی تعلق نہیں پایا۔ یہ رات کی مخلوق ہیں اور اسی وجہ سے وہ رات کو زیادہ تر متحرک رہتے ہیں۔